رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوسٹ ہے جی، لکھا ہے منافق کہتے ہیں زندہ کا وسیلہ جائز ہے لیکن پردہ فرمانے کے بعد وسیلہ جائز نہیں، ان منافقوں کی بولتی بند۔ اچھا جی، آگے لکھا ہے جائز وسیلہ جائز ہے۔ لکھتے ہیں جی انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو تدفین کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی قبر میں داخل ہوئے اور فرمایا ہے یا اللہ میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو وسیع فرما، اپنے نبی کے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے۔ مستدرک حاکم مجمع الزوائد، یہ کوئی یونس اختر قادری ہے جس نے یہ پوسٹ بنائی ہے جی۔ کہتے ہیں اس کی تصدیق فرما دیں کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا منہ پھاڑ کے کسی کو منافق کہنا، منافق کا فتویٰ لگانا، ان کو شرم کرنی چاہیے کہ صحیح العقیدہ آدمی کو منافق کہہ دیا اس نے سچ بات کی ہے، جو حق بات کرتا ہے اس کو لوگ منافق کہتے ہیں ایسے۔ باقی رہ گئی بات روایت کی، تو روایت ثابت نہیں ہے بھائی۔ اس کی سند کے اندر روح بن صلاح راوی ہے، اس پر جمہور ائمہ محدثین نے جرح کی ہے۔ بس یہی جرح آپ سامنے رکھ لیں، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے کتاب العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، اس کے اندر دیکھیں انہوں نے اس روایت کو اس میں درج کیا ہے۔ مطلب یہ روایت ضعیف ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی یہ روایت ایک بھیجی ہے انہوں نے جابر بن سامرہ والی، یہ والی حدیث چاہیے، یہ بریلوی کی پوسٹ ہے مقلد کی۔ اچھا جی، وہ بات بریلوی جو ہے نا اس طرح کا دھوکہ دینے کے لیے یہ روایت تو پیش کر دیتے ہیں کہ جی جابر بن سامرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہماری طرف تشریف لا کر فرمایا مجھے کیا ہو گیا کہ میں تم لوگوں کو نماز کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، گویا کہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ بے چینی میں گھوڑے اپنی دم کو اوپر اٹھا اٹھا کر ہلاتے ہیں، تم نماز کے اندر ایسا ہرگز مت کیا کرو، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اچھا جی محترم بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا روایت مسلم شریف کے اندر ہے، لیکن اس کا تعلق رکوع سے اٹھتے ہوئے یا رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کے ساتھ نہیں ہے جی، اس کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے۔ حالانکہ صحیح مسلم کے اندر ہی اس کے بعد ہی جو حدیثیں ہیں نا وہ پڑھیں، ان کے اندر آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ پھر حنفیوں کے علماء جو بڑے بڑے ہیں ان میں علامہ طحاوی وغیرہ بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس روایت کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے کہ صحابہ جب سلام پھیرتے تھے تو وہ سلام پھیرتے ہوئے جب دائیں سلام پھیرتے تو اپنے ہاتھوں کو بھی ساتھ اس طرح کرتے، جب بائیں پھیرتے تو اس وقت بھی ہاتھوں کو ایسے اٹھا کے اس طرف لے جاتے، یعنی ہاتھوں کا اس طرح دائیں اور بائیں کرنا۔ تو یہ طریقہ تھا، تو یہ طریقہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں تھا، اس لیے اس روایت کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے۔ لیکن ان نامراد بریلوی اور دیوبندیوں نے اس کا تعلق رکوع جانے اور رکوع سے سر اٹھانے والے رفع الیدین کے ساتھ فٹ کر کے تو لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔